جنڈر ایکوالٹی میں یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ جی عورت پردہ کیوں کر رہی ہے، جب مرد نہیں کر رہا تو عورت کیوں کر رہی ہے. بس اختلاط میں ایک شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ مہذب کپڑوں کے اندر ہونا چاہیے. کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا، آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا دیں گے ہاتھ ملانے کے لیے. تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور کہتے ہیں لا اصافح النساء. غامدی صاحب نے اتنے زبردست موقفات پیش کر دیے اور اتنی آسانی کر دی ہے لوگوں کے لیے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب حرام تھا ہی نہیں، یہ تو مولوی تو ایسے ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پردہ یا اختلاط کا جو مسئلہ بالخصوص جن کا تعلق، وہ مسائل جو خواتین کے پردے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسائل عام طور پر جو ماڈرن معاشرے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پیش آتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، خواتین کو ایک تو جو مغربی دنیا ہے وہ خواتین کو جو ہے نا استعمال بھی کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہیں. اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے جنڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے جی، تھے، جنڈر ایکوالٹی. تو جنڈر ایکوالٹی میں یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ جی عورت پردہ کیوں کر رہی ہے، جب مرد نہیں کر رہا تو عورت کیوں کر رہی ہے. بالکل دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ، یہ چیزیں. اب ہم غامدی صاحب کے اگر موقف کو دیکھیں کہ غامدی صاحب نے پردے کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں. ایک تو غامدی صاحب چونکہ وہ ماڈرنزم کے داعی ہیں تو وہ اصل میں خفیہ طور پہ اور اسلام کا دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ والا ورژن پیش کرتے ہیں جو کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ورژن ہے. یعنی ایسا ورژن بھی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی دیکھنے میں آپ کو لگے کہ مغربی، تو ایسے کلچر کی طرف دعوت دیتے ہیں جو کہ کم از کم پاکستانی تو ہو. جی جی. یعنی وہ کہیں گے ہم سے پردے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے، اگر یعنی کہ سینے پہ بھی دوپٹہ لیا ہوا ہے تو یہ کافی ہے، مطلب اتنا پردہ یعنی کہ کافی ہے. سر پہ دوپٹہ اڑنا اور پورا اسکارف پہننا یہ اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی وہ اب یہ اگر ہم دیکھیں اس کو پاکستانی کلچر کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھیں تو پاکستانی کلچر میں بھی عام طور پہ خواتین جو ہیں وہ یعنی کہ اسکارف پہننے کو یا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، یا صرف بہت سی خواتین جو ہیں وہ صرف پردہ یعنی کہ دوپٹہ اوڑھنے پر اکتفا یعنی کم از کم چیز جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھنا، کم از کم چیز. تو انہوں نے صرف یہ جو کم از کم چیز ہے نا اسی کو کہا کہ بھئی یہی اسلام کا منشا ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اتنا اگر پردہ کر لیا تو بس کافی ہے. تو پردہ ان جو اسلامی حکم ہے وہ اس کو جو ہے نا یعنی کہ ضروری نہیں سمجھتا ہے کہ یہ اجنبی مرد کے سامنے آنا عورت کا، اور اسی طرح اس کو ایک کھلے معاشرے کے اندر بالخصوص جہاں پر اختلاط ہو. بلکہ اختلاط کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا، غامدی صاحب کے ہاں اختلاط وہ جو منظم اختلاط ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو خاتون اگر کسی جاب کرتی ہے کہیں پر کسی جگہ پر ایک کمرے میں دو خواتین بیٹھی، دو مرد بیٹھے ہیں تو صبح سے شام تک اور یہ ان کی روٹین کا عمل ہے، تو ایسے اختلاط کو وہ غلط نہیں سمجھتے. تو جبکہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ والا جو اختلاط ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو سیکیور سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مثال کے خاتون کی روٹین کا عمل ہے اور وہاں پر اچھے ہی لوگ کولیگز ہیں اور کیا کہتے ہیں اچھے ہی لوگ آتے ہوں گے، تو وہاں پر لوگ جو ہے نا یہ ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہاں پر کوئی غلط کام ہو سکتا ہے. تو لوگ چونکہ اس کو سیکیور سمجھتے ہیں تو وہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس سیکورٹی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کام کر جاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ روز و شب کا ملنا جلنا ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ آپ ہفتے میں 5-6 دن مل رہے ہیں صبح سے شام تک، وہ ظاہری بات، ہاں صبح سے شام تک، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ تکلفی ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر. شیخ صاحب یہ ہریسمنٹ کے واقعات ہر بندہ سننے والا ہمیں جانتا ہے، اتنے زیادہ ہیں. بلکہ اس میں تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آج سے 6-8 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ بھی اس کے اوپر آئی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی، کہ اس نے سولجرز، امریکن سولجرز کے بارے میں یہ رپورٹ آئی کہ وہاں پر ایک سال کے اندر 20,000 سے زائد خالی امریکن آرمی کے اندر ہیرسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے. سوچ سکتے ہیں آپ 20,000 سے زائد. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ڈسپلن فوجی لوگ ہیں. اور یہ ایک آفیشیل ٹویٹ ہے اس کی، میں نے اکاؤنٹ میں خود دیکھی ٹویٹر میں. اس نے لکھا کہ آپ اور کیا توقع کرو گے جب ان سب کو ایک جگہ پر آپ لا کر چھوڑ دو گے تو اور کیا ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہ اپنی ویلیوز کے اندر بھی سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو لاجک کے ہی خلاف ہے کہ اس طرح کا ماحول دو اور پھر ایکسپیکٹ کرو کہ جناب نہ کوئی خرابی ہوگی نہ کوئی بدکاری ہوگی. نہیں، یہ تو اسی لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو خاتون ایسا کر رہی ہے وہ بدکاری کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہے کہ اس طرح کا انوائرمنٹ کے اندر آپ نہ جائیں. اور اگر جیسے شیخ صاحب نے بڑی اہم بات کی، یہ منظم اختلاط کی بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی بھی شخص ہماری اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ
جیسے کہ کل کو جواب آتا ہے کہ جناب بازار میں بھی تو اختلاط ہوتا ہے اور طواف کے دوران بھی تو اختلاط ہوتا ہے. یہ منظم میں منظم میں اور ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ الاختلاط الطارئ، کہ مطلب وہ ایک وقتی طور کے اوپر اختلاط ہوتا ہے اور وہ گزرگاہ کی حیثیت سے ہوتا ہے. اس کے اندر وہ رولنگز نہیں ہے، نہ ہی وہ فتنے کا بالکل، اور نہ ہی وہ فتنے کا وہاں پر عنصر جو ہے وہ ایلیمنٹ اس طرح موجود ہے جس طرح کے ایک بند جگہ پر ہیں. یہ بالکل واضح ہے. جی شیخ، اور اس میں کوئی بس اختلاط میں ایک شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ مہذب کپڑوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ عجیب انہوں نے شرط لگائی، مہذب کپڑے مہذب کپڑے کے اندر ایک حساب سے ہو تو وہ وہی والی بات جیسے میں کہہ رہا ہوں کا مہذب اور ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کا مہذب اور ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ کزنز کے اندر کزنز کا آپس میں ملنا. اور میں نے شیخ ان کے اگر تھوڑی وضاحت زیادہ ہو جائے مزید انشاءاللہ میں چیک کر لوں گا. میں نے ایک مطلب ایک کلپ بھی سنا ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ اگر نامحرم سے مصافحہ بھی کرنا پڑ جائے اور اچھے جذبات کے ساتھ اور غلط خیالات آپ کے اس کے اندر اگر نہیں ہے، کوئی بڑی بری انٹینشن نہیں ہے، تو مصافحہ بھی کر سکتے ہیں آپ. مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بہت سی تہذیبوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب ملتے ہیں تو ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے بر صغیر میں عام طور پر ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی ہیں، مرد بھی عام طور پر ریکس لیک کریں گے یا ہاتھ اٹھا دیں گے اور بس مل لیں گے. میں جب ملیشیا گیا، شافعی نقطہ نظر کے لوگ ہیں زیادہ تر، تہذیبی لحاظ سے مذہبی، یعنی ہمارے ہاں تو تہذیب میں مذہب اس طرح نہیں رہا، تہذیبی لحاظ سے مذہبی. آپ کسی شاپنگ مال میں بھی چلے جائیے، عورتوں کی 20 جماعتیں ہو رہی ہوں گی، یعنی بے شمار لوگ نماز پڑھیں گے، سب کریں گے، لیکن کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا. آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا دے گی ہاتھ ملانے کے لیے. تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے. جی جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا اصافح النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء وسلم کہتے ہیں لا اصافح النساء. جی اب صحیح ہے کہ ایک نامحرم سے اچھے جذبے کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ خرابی کا طرف بڑھنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان نہیں ہے یہ تو اور کیا ہے؟ میں چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کو شیخ حمدی صاحب کی جو مجالس ہیں جو ان کی جو ہوتی ہیں اس میں جو اختلاط کی جو شکل و صورت لوگ دیکھ رہے ہیں عام طور پہ کہ مرد و خواتین ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے. ہاں ویڈیو میں نے ایسے دیکھی نہیں، لیکن مجھے بتایا ساتھی نے، یقیناً یہ ویڈیو مصدقہ ہے کہ وہ ایک خاتون جو ہے ان کی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے سوال کیا پردے کے بارے میں. اچھا. تو کہ جی لباس عورت پہ کیسا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ خاتون یعنی بتانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے سلیو لیس پہنی ہوئی تھی قمیض اور ہلکا سا دوپٹہ تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل صحیح ہے، پردہ آپ کا ہے. اچھا. یعنی آپ کا جو لباس ہے یہ پردہ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی تمام پردے کا تقاضا پورا کرنا. تھوڑا سا اگر ان کی ویڈیوز کو اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات میں جو اسلام نے پابندیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے لباس کی ہوگی، جیسے اختلاط کی ہوگی، پردے کی ہوگی، مرد کے ظاہری ہولیے کی ہوگی جس پہ داڑھی وغیرہ بھی آتی ہے، تو اور جو معاملات ہیں لباس وغیرہ کے، رہن سہن کے، قرض کے لین دین کے معاملات ہیں، تو اس میں جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں نا ان کا موقف، یعنی جو جیسے غامدی صاحب میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے ان کی موقفات کے اندر کہ وہ کسی چیز سے منع نہیں کرتے. جی ہاں، یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی چیز سے منع نہیں کریں گے، نہیں آپ نے جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے آپ نے غلط کیا ہوا ہے، آپ کو اسکارف لینا چاہیے تھا، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ کسی چیز پہ پابندی نہیں لگاتے، کسی چیز سے وہ منع نہیں کرتے، بلکہ ان کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے روٹین کے اندر جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کو الاؤ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا، اس کی روٹین کو جائز کر دیا جائے. یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں حرام کی جو لسٹ ہے نا بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی. بلکہ انہوں نے ایک جگہ خود کہا ہے کہ قرآن مجید میں صرف 5 چیزوں کو حرام کیا، انما حرم ربی الفواحش. یہ 5 چیزیں اگر نہ ہو تو باقی سب جائز ہے. اور اس میں جتنی بھی چیزیں موسیقی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سب انہوں نے صرف اسی قاعدے کے تحت جائز کیا. تو حرام کردہ لسٹ جو حرام چیزوں کی لسٹ ہے وہ بہت تھوڑی، اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں وہ کام. زیادہ تر جس کام میں لوگ واقع ہو رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں منع کرتے. جبکہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں جو 5 چیزیں ہیں یہ اصول الحرام قرار دیے گئے ہیں، اور اس میں ورڈ ہے فواحش. اب فحش کی کیٹیگری کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، وہ سب کی سب اس آیت کی روح سے حرام ہو جائیں گی. جی ہاں. الاثم، اللہ کی نافرمانی. اب نافرمانی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ حرام، وہ سب اس میں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھے. اصل میں شیخ آپ لوگ جو ہے نا بہت متشدد ہیں. ہاں. تو غامدی صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے دین بہت آسان کر دیتے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا شیخ کہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے تھے عمل لیکن گناہ سمجھ کے کرتے تھے، اور دل میں ایک تھوڑا سا یعنی گھٹن ہوتی تھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے دلوں میں گناہ کے کام کرتے وقت. اب غامدی صاحب نے اتنے زبردست موقفات پیش کر دیے اور اتنی آسانی کر دی ہے لوگوں کے لیے
کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب حرام تھا ہی نہیں, یہ تو مولوی تو ایسے ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں مولوی تو اٹھا کے. تو یہ اب ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک لوگوں کو تصور دے دیا ہے کہ جی مولوی صاحب جو ہیں یہ متشدد ہیں, یہ ہر چیز کو حرام کر رہے ہیں. مولوی صاحب قرآن و سنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے تو دین کو آسان کر دیا لوگوں کے لیے, تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.